سماجی کام کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کچھ سماجی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حادثوں کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں، مثال کے طور پر زلزلہ اور سیلاب کے بعد ایک سماجی کام۔ کچھ سماجی کام ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر موجود کسی ضرورت کو دور کرنے کے لیے انجام پاتے ہیں، جیسے ایدھی کا سماجی کام۔ لیکن یہ سماجی کام کسی تبدیلی کا موجب نہیں بنتے، یہ بگاڑ کو سنبھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ کو اور مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سماجی کام کون سا ہوگا کہ جو بگاڑ کو نہ سنبھالے بلکہ تبدیلی کو بھی ایجاد کرے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی مردے کا لاشا پڑا ہو تو اسے دفنایا نہ جائے، وہ دفنایا جائے، واجب ہے ہم سب کے اوپر۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے واجبات ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علامتی نشان تھا، لیکن ہم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سماجی کاموں کے پیچھے جن کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں ہے، کچھ سماجی کام ایسے ہیں جو سماجی کام ہیں لیکن صرف مشکل کو سنبھالتے نہیں ہیں، تبدیلی کو ایجاد کرتے ہیں۔ وہ جو سماجی کام ہوتا ہے وہ تربیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اس سماجی کام کے اندر آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو تربیت کرنی ہے، تربیت کرنی ہے۔ شہید باقر الصدر نے اس زمانے کی کمیونزم، سوشلزم، باس پارٹی، صدام کے ظلم، ان سب کو دیکھتے ہوئے حزب الدعوہ کی بنیاد رکھی۔ حزب الدعوہ کی بنیاد کیوں رکھی، بعد میں کیوں اس سے علیحدہ ہوئے، اس سے میں کچھ زیادہ سروکار نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو تربیتی نظام تھا وہ کس کے اوپر بن رہا تھا، وہ تربیت کیسے کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے تربیت کے لیے ایک کتابچہ لکھنا شروع کیا، الاسلام یقود الحیات، اس کا عنوان تھا عربی کے اندر، اسلام زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اسلام زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، اور یہ کتابچے انہوں نے کسی موضوع پر کبھی کسی موضوع پر کبھی کسی موضوع پر لکھنا شروع کر دی۔ وہ کتابچے بعد میں کتاب کی شکل میں بھی چھپے اور سارے کام ہوئے۔ حزب الدعوہ کے ایک آدمی سے میں ملا اور میں نے دیکھا کہ حزب الدعوہ کے لوگوں کے اندر بنیادی تربیتی فرق ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں ہوا، تو اس نے کہا کہ وہی اسلام یقود الحیات کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتابچہ ہم لوگوں کی تنظیم کے اندر وہ کتاب ہے جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہم کو اس پہ چلنا ہے، اور ہم نے اپنے اس عالم سے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ جو یقین ہے نا کہ ہم دین اسلام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، یہ یقین تربیت کا پہلا عنصر ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مثال عرض کروں گا۔ جب مثال کے طور پر آپ کسی پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں یا ریلی میں ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی سماجی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت آسانی سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے واجبات بھی کمپرومائز ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ اچھا، جو اس تربیت میں ڈھلا ہوا ہے وہ اس خاص موقع پر کوئی مکروہ بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کامیابی اسلام سے آتی ہے، اسلام کی مخالفت کر کے نہیں آ سکتی۔ اچھا، ہم کثرت سے یہ کام کریں گے، چونکہ ہم یہ ایک ریلی کر رہے ہیں، لہذا اگر نماز کو کچھ دیر کر دیں تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یا مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کام کو رات دیر تک کرنے کی وجہ سے اگر صبح کی نماز قضا ہو بھی گئی تو کیا ہوا؟ وہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام ہی کامیابی لا سکتا ہے، اور اگر اسلام نہیں ہے تو پھر اور کوئی کارروائی کامیابی نہیں لا سکتی۔ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، یہ لوگ حزب اللہ کے اندر، یا مثلا جو بھی ہم لوگ تربیت یافتہ لوگ کہتے ہیں، ان تربیت یافتہ لوگوں کے اندر فکر کی بنیاد یہاں پر آئی ہوئی ہے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں کسی نظریے کو، چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ یہ شہید صدر کا سماجی کام تھا۔ انہوں نے حزب اللہ کو بنایا، حزب الدعوہ کو بنایا، اور بعد میں اس سے علیحدگی مرجعیت کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا مرجع کے لیے اچھا نہیں ہے کوئی کسی پارٹی کے اندر شامل ہو۔ میں حزب الدعوہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ اس کے سارے کاموں کو سنبھالنے کی کوشش کروں، صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ شاید وہ واحد مرجع تھے اس زمانے میں جس نے اس بات کو سمجھا کہ ہمیں سماجی کاموں کو تربیت کے انداز میں کس طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا، اور وہ اس معاملے میں کامیاب رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم عراق کے اندر ان کے دیے ہوئے اثرات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ان کی شخصیت کے دو پہلو، بس پہلا علمی پہلو
جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس سے پریکٹیکل رزلٹ کیا نکلنا چاہیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا سماجی پہلو، اس سماجی پہلو کو ہم کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں گے دو چیزوں کے اندر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بات دین اسلام اولویت ہے ہماری زندگی کے اندر، دوسری بات انسانوں کی خدمت کیے بغیر آپ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ یہ دو باتیں مجھے لگتا ہے ان کے سماجی کام کا بنیادی حصہ تھیں۔ اور تیسری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے معاشرے کی تبدیلی کے عناصر کے حساب سے عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو اس تیسرے پوائنٹ کے اندر بھی کچھ شامل ہے، لیکن میں اس کو علیحدہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے آپ کی اور ہماری زندگی کا اہم ترین معاملہ، شاید میں اپنے طور پہ سمجھ پا رہا ہوں، کاموں کا قربتاً الی اللہ ہونا۔ یہ ان کی زندگی کا انتہائی اہم چیپٹر ہے۔ کس حد تک ہمیں اس بات کا یقین ہو سکے کہ ہمارے کام کسی اور ہدف سے نہیں ہیں، صرف اور صرف خدا کے لیے ہیں۔ جو شہید صدر کی شخصیت میں ایک عجیب عنصر تھا وہ اس بات کے اوپر محنت تھی۔ ان کے ایک شاگرد جن کی شخصیت اب تھوڑی سی مخدوش ہوئی ہوئی ہے، لہذا میں ان کا نام نہیں لے رہا، جس زمانے میں ان سے پڑھ رہا تھا اس وقت مخدوش نہیں ہوئی ہوئی تھی، انہوں نے ایک دفعہ شہید صدر کا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ شہید صدر مخدوش ہوئی اس عنوان سے کہ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہو گئی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لہذا میں نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے کہ جب شہید صدر کے کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا، صدام نے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا، تو ان کا کوئی چاہنے والا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ان سے ملنے گیا، چونکہ عالم یہ تھا کہ جو شہید صدر سے ملنے جاتا تھا پھر بعد میں وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں غائب ہو جاتا تھا۔ تو وہ شہید صدر سے ملنے گیا اور اس نے شہید صدر سے کہا کہ سید یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ طے شدہ بات ہے، آپ کو مرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ صدام مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے مار کے ہی چھوڑے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سید یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مرنے سے عراق میں فوری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میرے مرنے سے عراق میں فوری کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ سید پھر آپ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا آرگومنٹ یہ رکھا کہ پھر آپ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ تو شہید صدر نے ایک عجیب جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہر معاشرے کے اندر ہر دور میں کچھ لوگوں کو میرے جد امجد کی طرح غربت میں جان دینی پڑتی ہے، میں اپنے جد امجد کی تعصی میں اس دور میں جان دینے کو تیار ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں اور آپ اس جملے کو کہیں نا تو اس کو ہماری جذباتیت کہا جائے گا۔ ڈھیر ساری کتابوں کا مصنف، مؤلف، محقق اگر یہ بات کہے تو سوائے تحقیق اور قانون کے لفظ پہ غور فرمائیے گا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ہسٹری کو جا کے اچھی طرح دیکھ لیا ہے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جان دینے سے کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ہدف کی خاطر غربت اور تنہائی میں جان دے دیتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہمیں اس کا میکینزم ہی نہیں پتہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مائک میری آواز کو لے رہا ہے اور اس کو ایمپلیفائی کرتے ہوئے یا میگنیفائی کرتے ہوئے اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آواز دے رہا ہے۔ مجھے اس کا کام پتہ ہے، اس کا میکینزم پتہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ فزکس میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ آواز اور آواز کی لہروں پہ کام کرنا میرا کام ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے یہ کام پتہ ہے، مجھے اس کا میکینزم نہیں پتہ۔ شہید صدر کو سماج کا کام بھی پتہ ہے اور اس کا میکینزم بھی پتہ ہے۔ ان کو یہ پتہ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کام لینے والے اور میکینزم جاننے والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں کام لیتا ہوں، اس سے مجھے اس کا کام پتہ ہے، تو میں اچھا مائک لا سکتا ہوں، اچھا لاؤڈ اسپیکر لا سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ چونکہ میکینزم نہیں پتہ، میں را میٹیریل سے نیا مائک نہیں بنا سکتا۔
بنے ہوئے مائک کے اندر بہتری نہیں لا سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کا میکینزم نہیں پتا۔ جس کو میکینزم پتا ہے وہ را مٹیریل سے نیا مائک بھی بنا سکے گا، نیا اسپیکر بھی بنا سکے گا، اور بنے ہوئے کے اندر بہتری بھی لا سکے گا۔ یہ ہماری مشکل ہے سماج پہ کام کرنے میں۔ ہم میں سے بہت ساروں کو سماج کا میکینزم نہیں پتا، سوسائٹی کا میکینزم نہیں پتا، اور اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ یہ چیپٹر وہ نہیں ہے جو 2+2 4 کی طرح ویلیوز سے ماورا ہوتا ہے۔ 2+2 4 میں کوئی ویلیو نہیں آتی، اسلامک اور نان اسلامک، یہ ویلیو نہیں آتی۔ لیکن سماج کے اوپر، معاشرے پہ کام کرنے میں ایک مشکل کام کو پہچاننا، دوسری مشکل میکینزم کو پہچاننا، تیسری مشکل اس کے اندر ویلیوز کی مداخلت، اس کے اندر ویلیوز کی مداخلت۔ یعنی جو شہید صدر نے جواب دیا، یہ بہت سارے سوشالوجسٹ کے نزدیک ایک بے تکی بات ہوگی۔ اگر کوئی ویلیوز کا انپٹ نہ دے تو سوسائٹی کے اس میکینزم کو جو شہید صدر بیان کر رہے ہیں وہ قطعاً نہیں سمجھ سکے گا۔ یہ تیسری مشکل ہے۔ اور اس کے بعد اب اس کا پریکٹیکل رزلٹ کیا ہے؟ اب پریکٹیکل رزلٹ ایک ڈیزاسٹر ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر دوست احباب جو ہماری تنظیموں کے اندر ہیں، ان کا سماجی علوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سوشل سائنسز سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ برسوں گزر گئے ہمیں اس بات کے اوپر کام کرتے ہوئے کہ ہم پاکستانی معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور وہ تبدیلی مادی بنیادوں پر نہیں ہے، اقدار کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں معاشرے کے کام کو پہچاننا ہوگا، جیسے یہ کام ہے، اس کے میکینزم کو بھی جاننا پڑے گا، اس کی ویلیوز کے ایڈیشن کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، ہماری تنظیموں میں کتنے لوگ اس بات کے کیپیبل ہیں؟ یہ ہماری مشکل بنی ہوئی ہے۔ یعنی ہم وہ گروپ ہیں جو لوگوں کی صحت پہ کام کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہم وہ گروپ ہیں جو پاکستان میں بجلی کی توانائی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ ہم میں سے کوئی انجینئر نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ ہم میں سے کوئی سماج کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کی مشکل میں سے ایک مشکل آخری 25-30 سال کے اندر یہ رہی ہے کہ ہم اس کام کے لوگ نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جذبے کے حساب سے نہیں ہیں، جذبے کے حساب سے تو ہیں، اسپیشلائزیشن کے حساب سے نہیں ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جو ہماری مشکل بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر بہت زیادہ ہوا تو ہم میں سے کچھ لوگ، مثال کے طور پر سوشل سائنس کی کسی ڈگری کے اندر کسی جگہ تک پہنچ گئے ہوں، وہ بھی انتہائی کم ہے، اس میں بھی ایک اور خطرہ ہے، بغیر ویلیوز کو کنسیڈر کیے، جس کا سکھانے کا کوئی بندوبست پاکستان کے ایجوکیشن سسٹمز کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم مبتلا ہوئے ہیں۔ اچھا، شہید صدر بحمد اللہ رب العالمین ایک طرف سے سوشالوجسٹ اور سوسائٹی کے کام کو سمجھنے والے، دوسری طرف سے اسلامک ویلیوز کے اندر مجتہد بلکہ مرجع تخلیق۔ اس وجہ سے ان کے لیے بہت اچھا موقع ہوا کہ انہوں نے سوسائٹی کو ان تمام باریکیوں کے ساتھ سمجھ لیا۔ اچھا، اگر آپ کو ان کی اس سمجھ بوجھ کا ریفلیکشن دیکھنا ہو تو ان کی تفسیر میں دیکھیے گا، ان کی تفسیر میں دیکھیے گا جو انہوں نے تاریخ کے قوانین کے حساب سے لکھی ہے، تو اس میں جا کر ان کی اس انڈرسٹینڈنگ کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ سوسائٹی کا کام کیسے ہے، سوسائٹی کا فنکشن کیسے ہے، میکینزم کیسے ہے، ویلیوز کیا کیا ہیں اس کے اندر، اور اس میں پھر ان کی وہ بات فٹ ہوتی نظر آتی ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی کو ان کے جد امجد کی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہیں۔ یہ شہید صدر کے حوالے سے۔ اب کچھ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پاکستان میں سوسائٹی کو چینج کرنے کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اور ظاہر ہے کہ وقت کی محدودیت کو دیکھتے ہوئے اس کو مختصر ترین کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عزیزان محترم، ہم لوگ اس مشکل میں ہوتے ہیں کہ بات کبھی اتنی زیادہ نظریاتی ہو جاتی ہے کہ اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور بعض اوقات بات اتنی عملی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نظریہ باقی نہیں رہتا۔
تو ہم لوگ اس کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ نظریہ بھی آئے اور عمل کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق باقی رہے۔ اب دیکھیے گا کس عنوان سے۔ نمبر 1، آپ جب بھی کوئی تبدیلی لانے لگتے ہیں اس کے وسائل آپ کے پاس معمولاً نہیں ہوتے، چونکہ اگر کسی تبدیلی کے سارے وسائل موجود ہوں تو وہ تبدیلی خود بخود حاصل ہو جائے گی، پھر اس کو آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اگر وسائل پہلے سے موجود ہوں گے تو تبدیلی در حقیقت آ چکی ہوگی، اس کو پھر آپ کو مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوگی اور اس کے لیے منصوبہ بنانا ہوگا تو موجودہ وسائل کو استعمال کر کے آپ تبدیلی نہیں لا سکیں گے، وہ وسائل وہاں پہ ہوں گے ہی نہیں۔ آپ کی پلاننگ کے اندر وسائل کو بھی ایجاد کرنا شامل ہوگا، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ پائیں گے آپ۔ وہی کہ اگر آپ معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور کہیں کہ میں موجودہ وسائل کی بنیاد پہ لانا چاہتا ہوں تو یہ تبدیلی یا تو آ چکی ہوگی چونکہ وسائل پہلے سے ہوں گے، اور پھر کبھی نہیں آئے گی اگر آپ موجودہ وسائل سے لانا چاہتے ہیں۔ آپ کی پلاننگ کا قطعی حصہ ان وسائل کو ایجاد کرنا ہوگا جو اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی تبدیلی میں لمبی مدت کی پلاننگ ناگزیر ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ایک اور کویشچن یہ آئے گا کہ لمبی مدت کی پلاننگ کرنے والی باڈی ہماری آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کہاں پر رکھی ہوئی ہوگی، اور اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ آپ کے اور میرے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر معاشرے کو تبدیل کرنے والی لمبی مدت کی پلاننگ کرنے والا پارٹ کون سا ہے، اور اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے یا یہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں اس بات کو احساس کر رہا ہوں کہ ہماری کسی بھی تنظیم کے پاس ایسا کوئی پورشن نہیں ہے جو اس چیلنج کو اٹھا سکے۔ میں اپنے طور پہ یہ سمجھ پا رہا ہوں، اس خاطر دعوے سے عرض کر رہا ہوں ہمارے پاس لمبی مدت کی کوئی منسجم انٹیگریٹڈ پلاننگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہمارے آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کے اندر ایسی کوئی باڈی نہیں ہے کہ جو لمبی مدت کی پلاننگ کی کیپیبلٹی اور اتھارٹی رکھتی ہو۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ دوسرا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ وسائل کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو فوراً ایک اصول ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جس کو ہم پروڈکٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی میں آگے بڑھتے ہوئے ایفیشنسی آپٹیمم یوٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگ اس معاملے میں کافی حد تک، ایک اچھا لفظ نہیں ہے لیکن اردو میں استعمال ہو سکتا ہے، عیاش ثابت ہوئے ہیں۔ عیاش کہتے ہیں ایک ایسے آدمی کو کہ جو اپنے وسائل کا خیال نہیں رکھتا ہے، بے پناہ وسائل خرچ کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ ہم وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ وسائل کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر چیز میں پروڈکٹیوٹی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، ایفیشنسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ کا بیلنس ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ آپٹیمائزیشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی منیمم ان پٹ پر میکسیمم آؤٹ پٹ لینا۔ بدقسمتی سے ہمارے اکثر کام ان اصولوں سے آ رہی ہیں، نہ پروڈکٹیوٹی، شاید کبھی کبھی ایفیشنسی کا کوئی ذکر نہیں، اور آپٹیمائزیشن کا اصلا کوئی تعلق ہی ہم سے نہیں رہ پاتا۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ بہت سارے اچھے کام انجام پاتے ہیں، لیکن میرا کام یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں صرف اچھے کاموں کو جو انجام پا چکے ہیں بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ ہم جیسے لوگ جب بولنے لگتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا کام صرف تنقید کرنا ہے اور تعمیری کاموں کے اوپر تعریف کرنے کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ نہیں، وہ جو آپ کا تعمیری کام ہے اس کے اوپر تعریف کرنے کا چونکہ فی الحال موقع اور محل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ٹچ نہیں کر رہے، لیکن جو چیز نہیں ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ اس خاطر کیا ہوتا ہے، وہ تنقید محض لگنے لگتی ہے۔ آپ اس کے اوپر ضرور توجہ دیجیے گا کہ آپ نمبر 1 پروڈکٹیوٹی، نمبر 2 ایفیشنسی، اور نمبر 3 آپٹیمائزیشن، اس پر آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کس معاملے میں دیکھیں، اس کو ہر معاملے میں دیکھیں، اپنے کپڑوں کے بارے میں بھی دیکھیے، آپ اپنے پیسے کے بارے میں بھی سوچئے، آپ اپنے وقت کے بارے میں بھی سوچئے، آپ اپنی تنظیم کے بارے میں بھی سوچیں،
آپ اپنے بزنس کے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی اور آپٹیمائزیشن یہ کام کیسے ہوگی۔ اب میں اس کو تطبیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک چیپٹر کے اندر، 2 چیپٹر کے اندر جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں تیزی سے عرض کروں گا۔ فرض کر لیجئے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، اور واقعاً مجھے سمجھ میں آیا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کو تبدیل کیے بغیر پاکستان میں بنیادی تبدیلی لانا ناممکن ہے، یہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں تعلیمی نظام میں تبدیلی لانے کے لیے پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی، آپٹیمائزیشن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت تیزی سے عرض کروں، اگر میں اسکول بنانے کی طرف جاؤں تو ایک بچے کو ایجوکیشنل لیول پر 50 اسکوائر فٹ چاہیے ہوگا آن ایوریج۔ اگر میں 100 بچوں کا اسکول کھولوں گا تو مجھے 5000 اسکوائر فٹ چاہیے ہوگا۔ ہر اسکوائر فٹ کو اچھا بنانے کے لیے مجھے تقریباً 1500 روپے اسکوائر فٹ کم سے کم لگانے پڑیں گے، اور اگر میں 1000 بچوں کے لیے اسکول کھولنا چاہوں گا تو مجھے 50,000 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے ہوگی، ملٹیپلائی بائی 1500۔ یہ صرف 1000 بچوں کا اسکول کھلے گا۔ اور اگر میں صرف یہ حساب کروں کہ پاکستان میں فقط اہل بیت کے ماننے والوں کے بچے کتنے ہوں گے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم 6 ملین کی بات کر رہے ہوں گے، 60 لاکھ بچے۔ اور اگر مجھے 60 لاکھ بچوں کے لیے اسکول بنانے کا خواب بھی دیکھنا ہے تو 60 × 50 × 1500، 60 لاکھ × 50 × 1500 روپیز مجھے چاہیے ہوں گے ان بچوں کے لیے اسکول بنانے کے لیے، جو کہ ظاہر ہے کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ سوچنا ہے کہ ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی، آپٹیمائزیشن اس کو کیسے کروں گا؟ تو میں یہ سوچوں گا کہ میں اسکول نہیں بناؤں گا، بلڈنگ یہ میں نہیں بناؤں گا، یہ وہ بنائیں گے جو اس میں پیسہ لگا کر پیسہ بنانے کی کوشش کریں گے، یہ وہ کر لیں گے۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں اسکول کے سافٹ ویئر پہ کام کروں گا بجائے ہارڈ ویئر پہ کام کرنے کے۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں اسکول کے کریکولم کو اور اسکول کی مینجمنٹ کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر میں اسکول کی کریکولم، میں سلیبس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کریکولم اور مینجمنٹ کو بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں ان 60 لاکھ بچوں کے لیے کام کر سکوں گا۔ یہ کیا جا سکتا ہے آپٹیمائزیشن کے اصولوں پر چلتے ہوئے۔ اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو مجھے کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو مجھے ٹیچرز ٹریننگ سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اگلے 25 سال میں پاکستان کے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے فوری طور پر ٹیچرز ٹریننگ کا کم سے کم ایک کالج اور بہت اچھی صورت میں کم سے کم ایک یونیورسٹی کھول دینی چاہیے، تاکہ میں 25 سال کے بعد ان بنائے ہوئے ٹیچرز کی مدد سے اسکول مینجمنٹ سسٹم اور کریکولم کو ڈیولپ کر سکوں جو پورے پاکستان میں کام آ سکے، اور اس کے اسکولز وہ بنائیں جو پیسہ لگا کے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ جو کام ہم اربوں روپے سے نہیں کر سکتے تھے وہ چند کروڑ روپے سے اس ترکیب پر عمل کر کے کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے آپٹیمائزیشن آف ریسورسز۔ یہ ہو گیا تعلیم کے اندر۔ اقتصاد میں یہ کیسے ہوگا؟ اقتصاد میں ہم کیسے کریں گے؟ اقتصاد میں ایسا ہوگا کہ آپ اور میں کچھ لوگ جابس ہنٹ کرنے کے لیے ادارے بنائیں گے، آپ اور میں کچھ لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ادارے بنائیں گے، اور آپ میں سے کچھ لوگ اور آپ اور ہم میں سے کچھ لوگ لوگوں کے فائنینسز کو بہتر بنانے کے لیے ادارے بنائیں گے۔ میں جرأت کر کے ایک ان ایفیشینٹ ادارے کی مثال دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، جس پہ میرا اپنے خیال ہے آپ میں سے کسی کو اعتراض اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اور کسی ادارے کی مثال دوں گا تو شاید کوئی مدافع ہوگا اس کا، اور وہ ہے انجمن وظیفہ سادات۔ میرے نزدیک ان ایفیشینٹ انسٹیٹیوشنز میں سے ایک مثال ہماری معاشرے کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی
انجمن وظیفہ سادات ہے، ان ایفیشینٹ انسٹیٹیوٹ ہے یہ۔ اس کے اندر ریسورسز ایسی جگہ پہ لگ رہی ہیں جس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جن ریسورسز کو بہت کچھ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا، یہ ریسورسز یہاں پہ ختم ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایفیشینٹ انسٹیٹیوٹ بن سکے تو مثال کے طور پر وہ کون سا ہو سکے گا؟ اس وقت کے پاکستان کے فائنینشیل کنڈیشن کے اندر وہ ہوگا مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بنا سکیں۔ وہ ہوگا جو آپٹیمائزیشن کو اچیو کر سکے گا فائنینشیل ریسورسز کے معاملے کے اندر۔ بہرحال یہ ایسے ہی میں نے 2 فیلڈز کے اوپر آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے کہ اگر آپ سوسائٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان 2 فیلڈز کے اندر دیکھیں آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اب بس ایک ٹچ میں آپ کی خدمت میں اور دے دوں اور اس کو ہم چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، پھر آپ کوشچنس کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کوشچنس کے اندر یمن کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ آخری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کچھ سوسائٹی میں ایسے پروجیکٹ ہوں گے جو صرف ریسورسز لیں گے اور ان کو ریسورسز دینا ہماری شرعی ذمہ داری ہوگی۔ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر اپاہج، معذور اور بے آسرا لوگوں کی حفاظت، اسی طریقے سے معاشرے میں یتیموں کی حفاظت، یہ ادارے ریسورسز لیں گے اور ان کو ریسورسز دینا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ فی الایتام، امیر المومنین نے فرمایا خدا کی خاطر یتیموں کا خیال رکھنا۔ اس میں ریسورسز دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ریسورسز کھائیں گے اور کھا جائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہوگا۔ کچھ پروجیکٹس وہ ہوں گے جو شروع میں ریسورسز لیں گے، بعد میں اپنے پاؤں پہ چلیں گے، جیسے اسکولز، یہ شروع میں ریسورسز لیں گے، 2 یا 3 سال کے وقفے میں، 2 یا 3 سال کی مدت میں اس کو آپ بریک ایون پر لا کر اگلی مدتوں میں نو پروفٹ نو لاس پہ چلا سکیں گے، یہ آپ کر سکیں گے۔ لیکن کچھ پروجیکٹس ایسے ہونا ضروری ہیں جو ان 2 پروجیکٹس کو چلا سکیں، اتنا کمائیں کہ ان 2 پروجیکٹس کو چلا سکیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہماری قوم کے زیادہ تر پروجیکٹس وہ ہیں جو ریسورسز لیتے ہیں، شاذ و نادر کوئی پروجیکٹ ہے جو بریک ایون پہ آتا ہے، اور اب تک میں قومی سطح پہ کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھ سکا جو باقیوں کے لیے پیسہ بناتا ہو سوائے چندہ جمع کرنے کے۔ یہ ہماری فکری جد و جہد کی انتہا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز جنریٹ کرنے کا صرف ایک پروجیکٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈونیشنز۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ انوویشن سے بہت دور ہیں، آپ انوویشن نہیں کر رہے اس معاملے کے اندر۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو تیسرے ٹائپ کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تیسرے ٹائپ کے پروجیکٹس کیپٹل کنزیوم کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیپٹل سے زیادہ انوویشن کی بیس پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انوویشن ہے تو آپ فائنینس اور ریسورسز جنریٹ کرنے والے ایسے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جو باقی 2 پروجیکٹس کو ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں، اور اگر آپ کے پاس انوویشن نہیں ہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ لب لباب تھا جو ان 2 ٹاپک پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی اور کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بھی عرض کر سکیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔